بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سچی خبر. تو دوستوں، اس میں آپ کو جو ویڈیو دکھائی جاتی ہے اس میں ہمارا کسی سے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، لیکن آپ کو یہ ضرور بتانے کے لیے کہ آپ اسے دیکھیں اور نہ صرف لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بلکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ ان میں جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. یہ ہمارا مقصد صرف اونلی یہ ہوتا ہے. احتجاج کری تو ڈانس کیسے کرتی ہیں آپ؟ احتجاج میں کوئی ڈانس کرتا ہے؟ باپ کو گالی دیتا ہے؟ بھائی کو گالی دیتا ہے؟ لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہمیں جمہور کہتی ہیں گیو اے ڈیم ٹو اٹ. وہ کہتی ہیں کون ہے وہ؟ اس قسم کے غلیظ نعرے لے کر وہ مارکیٹ میں کھڑی ہو جائے، کیسے الاؤ کیا جاتا ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے منہ پر تھوکنے والی بات ہے. مارچ کا تو لفظ ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ یورپ اور امریکہ نے سوشل سائنسز پر جتنے اسکالرشپ پاکستان کو دیے ہیں وہ سب کے سب لڑکیوں کو دیے ہیں، اور ان لڑکیوں کے آپ پی ایچ ڈی اور ایم فل کے تھیسس نکلوائیے، وہ یا تو اینٹی پاکستان ہے اور یا اینٹی اسلامک ہے. گورنمنٹ کہاں پہ، اسٹیٹ ہماری کہاں پر کھڑی ہے؟ غلاموں کی اوقات نہیں ہوتی. 2 نمبر عورت کی سپلائی بڑھانا جو ہے وہ مرد کے لیے فائدہ مند ہے. اس کو تو چاہیے، اس کا نقصان ہو جائے گا معاشرے میں. پبلک نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان، اور ناظرین ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. معروف دانشور ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ قمر صاحب آپ کے وقت کا. اچھا قمر صاحب، پہلا سوال، اگر آپ کو اقتدار ملتا ہے اور عورت مارچ ہوتا ہے تو بزور طاقت آپ عورت مارچ کو روکیں گے یا آپ ان کو اجازت دیں گے مارچ کرنے کی؟ دیکھیے، یہ بزور طاقت کا تو لفظ میرے ہاں موجود نہیں ہے، بٹ میں اس کو مورلی اور شرعی طور پر انتہائی ناجائز حرکت سمجھتا ہوں. ہاں، یہ مارچ کا لفظ کیوں؟ دنیا بھر میں یہ دن منایا جاتا ہے تو اوکے، ایز اٹ از بینگ سیلیبریٹڈ abroad or otherwise in other countries. Why don't you celebrate here in Pakistan? Why don't you do you want to give it a name March? March means something. Do you understand that? اور پھر یہ سماجی بٹوارے کا باعث بنتی ہے، اور پھر جو تماشا لگتا ہے وہاں پہ، جو یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں وہاں، that do not represent my woman and my social setup at all. Cannot be allowed. لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہمیں جمہور کہتی ہیں I give a damn to it. وہ کہتی ہیں کون ہے وہ؟ پہلے ریپرزنٹیشن لے کے آئے نا، وہ میری عورت کی ریپرزنٹیشن ہے، تو پھر وہ جو کہتی ہے ہم سن لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو اس طرح مارچ کرنے کی یا جو بھی ان کا احتجاج ہے یا ڈے منانے کی اجازت نہیں؟ احتجاج واٹ؟ اب دیکھیے نا، اس کا ڈے، دیٹ از اے ڈے سیلیبریشن آف ویمن. وہ احتجاج کیسے ہو گیا؟ یہ پریویلیج کلاس کے کون سے رائٹس ہیں جو مرے ہوئے ہیں؟ آئی واز ان این انٹرویو ود اے لائر، ایک وومن لائر، اور وہ ریپرزینٹ کری تھی ان کو. اس نے مجھے بتایا کہ خلیل صاحب، جتنے ویمن رائٹس کے لا بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، مردوں کے حق میں تو اتنے لاز ان کے اشر بھی نہیں ہیں، تو پھر کس بات کا احتجاج ہو رہا ہے؟ لیکن سر، اب وہ کون ہیں جو کر رہی ہیں؟ ان کے کیا رائٹس طلب ہوئے ہیں؟ ہاں، وہ آئے نا جن کے رائٹس طلب ہوئے ہیں، یہ ان کا کام ہے. جب آپ احتجاج کری تو ڈانس کیسے کرتی ہیں آپ؟ احتجاج میں کوئی ڈانس کرتا ہے؟ ہاں، باپ کو گالی دیتا ہے؟ بھائی کو گالی دیتا ہے؟ For God's sake. لیکن قمر صاحب، پھر بھی ہر سال کی طرح یہ ایک پھر بھی لفظ از نو ویئر. اٹ شوڈ اینڈ اپ ناؤ. ہمیں مل کے سیلیبریٹ کرنا ہے. ہمیں ان کو وہ ایکول اپرچونٹی دینی ہے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنا ڈے منائیں، اور ہم ان کو سپورٹیو ہوں، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ڈسکشن ہو کہ کون کون سے رائٹس ہیں، ان کے حصول کے لیے کیا کیا ایفرٹس کی جا سکتی ہیں. ان کے یہ جو 35-36 عورتیں ہیں نا، ان کے فنڈیڈ عورتیں جو ہیں، ان کی وجہ سے وہ جو خواتین سچ مچ اور ویمن رائٹس کے لیے کام کر رہی تھیں، ان کے کام پر بھی حرف آیا ہے. سر، پچھلے 2-3 سال سے یہ ایک یا تو تاثر بن چکا ہے یا ایسا ہو چکا ہے کہ عورت مارچ بامقابلہ خلیل الرحمان قمر. دیکھیے، آپ سمجھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں. میرے ہاں کی کروڑ عورتیں جو میجورٹی میں ہیں، وہ تھوکتی بھی نہیں ایسے کسی فیل کے اوپر. جو یہ حرکتیں سرزد ہوتی ہیں اس دن دے آر ڈفرینٹ باڈیز. ان کی وجہ سے، ان کی مہربانیوں سے یہ معاشرہ چل رہا ہے، اور اس کی سینکٹیٹی جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. تو یہ تو ویسے ہی ان کی قربانیوں کو داغدار کرنے کے مترادف تھا کہ ایک انتہائی قلیل قسم کی منورٹی جو ہے وہ اٹھ کر اس طرح مادر پدر آزاد قسم کے مارچ شروع کر دے.
اور اس قسم کے غلیظ نعرے لے کر وہ مارکیٹ میں کھڑی ہو جائے؟ کیسے الاؤ کیا جاتا ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. یہ تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے منہ پر تھوکنے والی بات ہے. جو وزیر مذہبی امور نے خط لکھا ہے کہ اس مارچ کو روکا جائے، آپ تائید کرتے ہیں؟ دیکھیے مارچ کا تو لفظ ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ اٹس اے سیلیبریشن، اٹ از ویمنس ڈے. اس کو جیسے منایا جاتا ہے فادرس ڈے، مدرس ڈے، اسی طرح منایا جانا چاہیے. مارچ، واٹ از مارچ؟ مارچ تو ایک ایجیٹیشن ہوتی ہے، احتجاج ہوتا ہے. کس بات کا احتجاج؟ تو یہ والے کام شروع کرا. یہ سماجی بٹوارا ہے. سماجی بٹوارا کیسے؟ وی آر انٹر ڈیپینڈنٹ. پچھلے 21 سال سے یورپ اور امریکہ نے سوشل سائنسز پر جتنے اسکالرشپ پاکستان کو دیے ہیں وہ سب کے سب لڑکیوں کو دیے ہیں. اور ان لڑکیوں کے آپ پی ایچ ڈی اور ایم فل کے تھیسس نکلوائیے، وہ یا تو اینٹی پاکستان ہیں اور یا اینٹی اسلامک ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. یہ وہ پنیری ہے جو بیجی جاتی ہے، جو بعد میں پھر فصلدار پودا بن کے آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، کانٹے دار پودا بن کے. تو سر جس طرح جو الزامات آپ لگا رہے ہیں، تو پھر گورنمنٹ کہاں پہ، اسٹیٹ ہماری کہاں پر کھڑی ہے؟ گورنمنٹ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں 20 دفعہ کہہ چکا، ایک ایسا ملک جس کا مطمع نظر پچھلے کئی سالوں سے اسلامک انجنکشنز یا موریلٹی کو ڈیولپ کرنا یا پاکستان میں کرپشن کو ختم کرنا نہیں، ایف اے ٹی ایف سے فائٹ آؤٹ کرنا ہے. جو ادھار لے کے کھاتا ہے، جو گرانٹیں لے کر پلتا ہے، جن کے ہاں اکانومسٹ خوشی کی خبر دیتے ہیں کہ آپ کی فورن ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں، بے شرموں کی طرح جب یہ کہا جاتا ہے، انسٹیڈ یہ کہا جائے کہ ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی ہے، تو وہاں آپ باہری ملکوں کے ذہنی غلام ہوتے ہیں. تو غلاموں کی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ ان کے بھیجے ہوئے کریکولم کو ڈیفینڈ کر لیں. پھر کیا وجہ ہے سر، جب بھی مارچ کا مہینہ آتا ہے اتنا عورت مارچ ڈسکس نہیں ہوتا جتنا خلیل الرحمان کمر ڈسکس ہوتا ہے؟ بات ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ مہربانی کی کہ میں آئی واز ایبل ٹو فائٹ اٹ آؤٹ، اور لوگوں میں شعور بیدار ہوا کہ یہ جو غلاظت ہے اس کے خلاف بولنے والا کوئی شخص پیدا ہوا ہے، اور اب ہمیں بھی بولنا ہے. اور یہ ادراک ہوا کہ یہ ہے کیا، کیونکہ میں جب کسی کام کے بارے میں گھستا ہوں تو پھر اس کے بارے میں جانکاری بھی حاصل کرتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے اب لوگوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر یہ مارچ ہو گیا تو اگلے مارچ تک میری اچھی عورت نکل آئے گی تو وہ جوتا مارے گی ان کے منہ پر آ کے، کیونکہ ان کی توہین ہو رہی ہے. ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑ رہا. میں تو بار بار کہتا ہوں، یہ تو سمجھنا چاہیے. جب میں یہاں اس کے خلاف بولتا ہوں تو اصل میں مردوں کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں. یہ 2 نمبر عورت کی سپلائی بڑھانا جو ہے وہ مرد کے لیے فائدہ مند ہے. اس کو تو چاہیے، اس کا نقصان ہو جائے گا معاشرے میں. ہمارے ہاں لڑکوں کو کہ ہاں شادیوں کے رجحان کم ہو جائیں گے. تو ڈونٹ میک دی اویلیبلٹی سو ایزی فار دیم. لاسٹ میں کوئی پیغام یوتھ کو، نوجوان نسل کو، خواتین کو آپ دینا چاہیں؟ میری خواتین ماشاءاللہ جو کروڑ تعداد میں دے آر مائی پرائڈ. وہ ان کے فخر کی بنیاد پر ہم باہر گردن تان کر چلتے ہیں. اینڈ آئی وش دیٹ شوڈ ریمین. ان کو ان کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے اور ان کو نکلنا چاہیے. اب ان کی جو انہوں نے وفاداری اور حیاداری کی قربانیاں دی ہوئی ہیں، یہ ان کے اوپر حرف آ رہا ہے، ان پر کالک تھوپی جا رہی ہے. تو دے شوڈ دیم سیلف فائٹ دیم آؤٹ. بہت شکریہ سر آپ کا. یہ ویڈیو آپ نے دیکھی اور خلیل الرحمان قمر صاحب کا خصوصی انٹرویو آپ نے دیکھا. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.